واہ واہ۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں قال نعى النبي صلی اللہ علیہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یاتیہم خبرہم۔ جنگ موتا پر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 اور ہرکل کے سپاہیوں کی تعداد 1 لاکھ۔ 3000 1 لاکھ کے مقابلے میں آئے۔ شام میں یہ جنگ گمسان کی لڑی جا رہی ہے، جنگ وہاں ہو رہی ہے اور حضور ہیں مدینے میں، اور آقا کریم یہاں بیٹھ کے جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں، جنگ کے واقعات سنا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اخذ رایۃ زید فاصیب، فرمایا جھنڈا اب حضرت زید نے پکڑ لیا، جھنڈا لشکر اسلام کا حضرت زید نے پکڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ ثم اخذ ابن رواحہ فاصیب، پھر فرمایا عبداللہ ابن رواحہ نے پکڑا جھنڈا، پھر فرمایا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ وعیناہ تذرفان، حضور یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا حتی اخذ رایۃ سیف من سیوف اللہ، یعنی خالد بن الولید، فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، نظر کہاں ہے؟ جہاں موتا کی جنگ ہو رہی ہے، یہ شام کے علاقے میں واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور 3000 مجاہدوں نے 1 لاکھ کے دانت کٹے کر کے رکھ دیے۔ اور حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ اسی موقع پہ کہا گیا۔ آپ نے کافروں پر اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی تھی۔ تلوار توڑنا عرب میں بہادری کی علامت تھی، جو تلوار توڑتا اتنے لوگوں کو مارتا کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی۔ اس جنگ میں 8 تلواریں توڑی حضرت خالد بن ولید۔ ساری زندگی حضرت خالد بن ولید کی آرزو رہی کہ میں بھی شہید ہو جاؤں راہ خدا میں، لیکن یہ ان کی آرزو پوری نہ ہو سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار کو کون توڑتا؟ اس لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر بھی نامراد نہیں ہوئے اور ناکام نہیں ہوئے۔ ایک موقع پر جبلہ بن احم کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید تھے، اس معاملے میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری قضا آ گئی۔ ان کا ایک افسر انہوں نے مارا اور انہوں نے یک بارگی حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی۔ حضرت رافع بن عمر تائی نے کہا کہ اب ہماری موت آ گئی، اب ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یوں ہی لگتا ہے، چونکہ میں کسی جنگ میں ناکام نہیں ہوا اور پسپا نہیں ہوا، لیکن آج ہم پسپا ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال میرے پاس تھے اور میں ٹوپی میں سیے ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں میرے ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں ٹوپی گھر بھول آیا ہوں، اور یہ مصیبت جو ہمارے اوپر پڑی ہے اس لیے کہ میرے پاس آج وہ حضور علیہ السلام کے معجز نما بال جو ہیں آج وہ موجود نہیں ہیں۔ لیکن بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ دور طیبہ سے جب بھی میں تڑپا کبھی، ان کو حالات کی سب خبر ہو گئی۔ حضور حضرت ابو عبیدہ کو خواب میں ملے اور فرمایا خالد پہ مشکل بنی اور تم یہاں سو رہے ہو۔ وہ فوراً اٹھے اور اعلان کروا دیا، کہا جلدی تیار ہو جاؤ، حضرت خالد کی مدد کو پہنچنا ہے۔ راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے لشکر چل پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے جو لشکر سے ہٹ کر کے چل رہا ہے۔ امیر لشکر نے کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو یہ کون ہے، کوئی جاسوس نہ ہو۔ جب مجاہد اس کے پاس گئے اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، میں کوئی غیر نہیں ہوں، میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ جب حضرت ابو عبیدہ نے اعلان کروایا نا کہ تیار ہو جاؤ کہ خالد پہ مشکل آ گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اللہ کے شیر پہ کبھی مشکل آئی تو تھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ تو میں نے غور کیا تو ان کی ٹوپی گھر رہ گئی تھی، تو میں نے ٹوپی لی، میں ان کو ٹوپی دینے جا رہی۔ لشکر کے ساتھ ساتھ حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی چلتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک جانب سے اللہ اکبر کی آواز آئی اور 5-6 مجاہد ہیں جو دشمن کے لشکر کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس میں ایک نقاب پوش مجاہد بھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کے اس کے قریب کھڑے ہو گئے، کہا جوان مجاہد تو کون ہے کہ لشکر کے جو ہے پشتے کاٹ رہا ہے؟ اس نے تھوڑا سا نقاب سرکا کے کہا آنا زوجتو کا ام تمیم، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، اور تم حضور کے بالوں والی ٹوپی بھول آئے تھے، میں وہ تمہیں دینے آئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ ٹوپی ان کو پیش کی تو اللہ نے اسی دن حضرت خالد بن ولید کو فتح عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا موقع۔